ایک تو جو ملاقات ہوئی بلاول کی اور لطیف کھوسہ صاحب کی، دیکھو دیکھو کون آیا، میں چاہوں گی ان پر بھی کچھ بولیں کہ اس ملاقات پرانے رفقا جب ملے آپس میں، اور دوسرا یہ کہ ماشاءاللہ جو ایڈمنسٹریٹر تھے وہ قصوروار تھے یا پھر پروسیکیوشن، سپریم کورٹ نے یہ سوال اٹھایا ہے، تو میں چاہوں گی کہ اس پر بھی بولیں۔ اور دوسرا مشاہد صاحب انہوں نے جو مشورہ دیا ہے نواز شریف کو کہ وہ صدر بننے کی تیاری پہلے یہ کریں۔ سمیٹ لے، میرے خیال سے جو گفتگو آپ نے پہلے کی ہے جو بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے جو ریفرنس ہے، تو 11-12 سال تک یہ ریفرنس پینڈنگ پڑا رہا، کسی نے اس کے اوپر درخور اعتنا نہیں سمجھا اس کو کہ کتنے بڑے یعنی تاریخی فیصلے کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ 2-3 باتیں اس کے حوالے سے اور ہیں کہ سکسیسو رجیمز نے بھٹو کے اس کیس کو اوپن کر کے حقائق کو عوام تک لانے کی کوشش بھی کی، لہٰذا وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس بیٹر لیٹ دین نیور۔ چلیں بالآخر یہ عدالت میں پہنچا معاملہ۔ اب اس کے اوپر بھی میں تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا جسٹس قاضی فائز صاحب کہ انہوں نے اس پر بھی فیصلہ کیا یہ کہ اس کے بھی سماعت جو ہے وہ لائیو دکھانی چاہیے تاکہ کسی کے دل میں کوئی ابہام نہ رہے۔ اچھا جی، جو ملاقات کا تذکرہ کیا آپ نے، لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں جس مقام پر آج ہیں اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس کی لیڈرشپ کا۔ 2 نام اس حوالے سے آتے ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب ہیں، ان کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی نے جتنی وفا نبھائی ہے اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی ہے، لیکن ماشاءاللہ ان دونوں نے ہی جس طرح سے پارٹی کو بٹرے کیا ہے اس کے بارے میں کسی اور وقت کے لیے تذکرہ اٹھا رکھتے ہیں۔ ہاں، there are few stalwarts of our today's politics جو پیپلز پارٹی کی پیداوار تھے، پیپل پارٹی سے بینیفٹ لیا، پیپل پارٹی سے سیکھا، پیپل پارٹی سے آگے بڑھے اور آج پیپلز پارٹی کے مخالف صف۔ اچھا، بلاول کا گیسچر بڑا سویٹ تھا، انہوں نے خود آگے بڑھ کے ان کو ملے ہیں لطیف کھوسہ صاحب کو، بڑا سویٹ گیسچر۔ مینرزم کی بات ہے نا جی، خاندانی روایات کہہ لیجیے آپ اس کو، یا آپ کی تربیت جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے اس سے کہ آپ اپنے فوز کے ساتھ بھی، فرینڈز اینڈ فوز کے ساتھ اگر آپ ایک ہی اسپرٹ، ایک ہی جذبے سے ملیں اور اوپن آرم سے ملیں تو یہ آپ کی خاندانی تربیت کا یعنی ایک ریفلیکشن ہے۔ رائٹ۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آ جائیے مشاہد حسین کے اوپر جو آپ نے کہا جناب۔ مشاہد حسین صاحب جو ہم اور مشاہد حسین صاحب بہت دیر تک اکٹھے ساتھی رہے ہیں، مسلم میں وہ اور میں بھی تھے، اور ایک طویل عرصہ ہے ہم نے جو وہاں گزارا ہے۔ مشاہد صاحب کے 2-3 بہت کمال کی خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ٹرمنالوجی بنانے کے ماسٹرز ہیں، اور 2-3-4 جو ہے وہ میں یہاں مینشن کرنا بہت ضروری سمجھوں گا۔ ایک اصطلاح انہوں نے بنائی تھی ٹرپل اے، وچ واز آرمی، اللہ اینڈ امریکنس، اور انہوں نے کہا تھا جب تک یہ 3 اے اکٹھے کام نہ کریں پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور دوسری اصطلاح تھی ان کی ٹرپل کے، کابل، کشمیر اینڈ کراچی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ان تینوں کا امن ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہاں پر جتنی بھی اینٹی اسٹیٹ کاروائیاں یا وارداتیں ہوتی ہیں ان سب میں لنکیج ہے۔ تو میں نے 2 مثالیں آپ کو دے دی ہیں۔ مشاہد حسین کو میں اس لیے مانتا ہوں، اور وہ واقعتاً جہاں تک ان کے پولیٹیکل ویژن کا تعلق ہے، جہاں تک ان کے یعنی گرفت ہے انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر، کوئی ان کا کوئی دوسرا میچ نہیں ہے۔ پر میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں جو انہوں نے کہا کہ نواز شریف وزیر اعظم نہ بنے کیونکہ 4تھی بار بھی نکالے جا سکتے ہیں، صدر کی طرف اسی پر آ رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے صرف بیان دے دینا، ایک ہوتا ہے اس کے اندر وزڈم کا ہونا۔ اس میں ایک وزڈم موجود ہے۔ آپ دیکھیے، the most unliked president in Pakistan's history is Arif Alvi, there is no doubt about it. And still he is president. ٹھیک ہے، تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی اس کو ہلا نہیں سکا۔ وہ مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایسی پوزیشن میں آ کے بیٹھیے ایوان صدر میں کہ آپ کو کوئی ہلا نہ سکے، کیونکہ 3 دفعہ آپ کے ساتھ کھلواڑ ہو چکا ہے، اور پرائم منسٹر کا عہدہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ 4تھی دفعہ بھی کھلواڑ ہوگا، ہو سکتا نہیں ہوگا۔ یہ میرے خیال سے پریزیڈنٹ کے پاس اختیارات نہیں ہوتے۔ اور میں ایک اور مثال، 2008 سے لے کے 2013 تک جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو تمام فیصلے جو ہیں وہ ایوان وزیر اعظم میں نہیں ہوتے تھے، ایوان صدر میں ہوتے تھے۔ وہ اس طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ سٹنگ ان دا پریزیڈنٹ ہاؤس یو کین اسٹل بی کالنگ دا شاٹس۔ ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال سے مشاہد حسین صاحب کے فیصلے کو، یعنی ان کی مشورے کو یا ان کی تجویز، جس کو آپ نے بجا طور پہ تجویز کہا ہے، اس کو آپ اٹھا کے پھینک نہیں سکتے۔ تو یہ ہو گئی جناب مشاہد حسین صاحب کی بات۔ ہم یہ اب توقع کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد وہ جو کچھ لوگ، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، میری یہی شعبے سے تعلق ہے ان کا، اننیسیسریلی اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرتے تھے، یہ نااہلی کا ایشو جو تھا، ان کو اب اپنی چونچیں بند کر دینی چاہیے۔
میں نے سنا ابھی ایک صاحب ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو سیاہ فیصلہ قرار دیا ہے. اس فیصلے کو ہاں وہ اس کے لیے عقل ضروری ہوتی ہے کسی فیصلے کو سمجھنے کے لیے, وہ شاید ان کے پاس نہیں ہے, تو اس پر میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا ہوں. لیکن all said and done یہ فیصلہ میرے خیال سے ایک سنہری باب کا آغاز ہے جمہوریت کے حوالے سے. سیاستدان they keep coming and going. Today it's Nawaz Sharif, tomorrow it will be anybody else. But the decision is in the spirit of the constitution and democracy. And I think کہ یہ تاریخ کے صفحات کے اوپر ایک اچھے جسچر کے طور پر, ایک اچھے بنیاد کے طور پر استعمال ہوگا, اور لوگ اس حوالے سے بھی قاضی فائز عیسیٰ کو یاد کریں گے. آئی تھنک کنکلوژن یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ سسٹم چلنے دیا گیا ہے اس فیصلے کے ذریعے.